دجال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ابو زناد نے شیبی سے اور انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا، لوگو، مجھے تمیم داری نے یہ بتایا ہے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ اپنے ایک جہاز میں سمندر پر تھے۔ وہ جہاز ٹوٹ گیا اور ان میں سے کچھ لوگ جہاز کے تختوں میں سے ایک تختے پر سوار ہوئے اور سمندر میں ایک جزیرے کی طرف جا نکلے۔ تمیم داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ سمندر کے جہاز میں سوار ہوئے تو ان کا جہاز راستے سے ہٹ گیا۔ وہ ایک جزیرے میں جا اترے۔ وہ اس جزیرے میں نکل کر پانی ڈھونڈنے لگے۔ وہاں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جو اپنے بال گھسیٹ رہا تھا۔ پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ جس میں دجال نے کہا کہ اگر مجھے نکلنے کی اجازت دی گئی تو میں طیبہ یعنی مدینہ کے سوا تمام شہروں میں جاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری سے لوگوں کے سامنے لے گئے اور فرمایا، یہ طیبہ ہے اور وہ شخص دجال ہے۔ حدیث نمبر 7386۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے پکارنے والے کی پکار سنی اور وہ پکارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی تھا۔ وہ پکار رہا تھا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں اس صف میں تھی جس میں عورتیں لوگوں کے پیچھے تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو ممبر پر بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا؟ صحابہ بولے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا۔ وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا جو لخم اور جذائم کی قوم میں سے تھے۔ پس ان سے 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں۔ پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ بس وہ جہاز سے چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم، بہت بالوں والا کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کے ہجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس۔ لوگوں نے کہا کہ جاسوس کیا ہے؟ اس نے کہا، اس مرد کے پاس چلے جاؤ جو دیر یعنی خانقاہ میں ہے کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا کہ پھر ہم دوڑتے ہوئے یعنی جلدی سے دیر میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہ دیکھا کہ دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی میرا حال تو تم کو اب معلوم ہو ہی جائے گا۔ تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر جوش میں پایا۔ پھر 1 مہینے کی مدت تک لہریں ہم سے کھیلتی رہیں۔ پھر ہم اس جزیرے میں آ گئے، چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ بس ہمیں ایک بھاری دم والا بہت بالوں والا جانور ملا۔ ہم اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ پہچان نہ تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا کہ جاسوس کیا؟ اس نے کہا، اس مرد کے پاس چلو جو
دیر میں ہے اور وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ بس ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ہم اس سے ڈر کہ کہیں وہ بھوت پریت ہی نہ ہو۔ پھر مرد دجال نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھلتا ہے کہ نہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا خبردار رہو ان قریب وہ نہ پھلے گا۔ اس نے کہا مجھے قبرستان کے دریا یعنی بحریہ تبریہ کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے کہا تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ وہ بولا اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا البتہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا حال پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیوں کے پیغمبروں کے بارے میں خبر دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ میں گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش عربوں پر غالب ہو گئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابعدار ہو، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، بس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے یعنی منع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو وہ میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی۔ وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکہ پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی منبر پر ماری اور فرمایا کہ طیبہ یعنی یہی، طیبہ یعنی یہی، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا؟ تو اصحاب نے کہا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فریاد فرما دیا تھا۔ خبردار ہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ مشرق کی طرف بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد رکھی۔ اس کے بعد طیار نے پوری حدیث بیان کی اور اس میں مزید کہا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسے لگتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے اپنے عصا کو زمین کی طرف جھکایا اور فرمایا یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینہ تھی۔